Assalamu alaikum ladies and gentlemen, welcome to the very first episode of this podcast. آج کے جو ہمارے مہمان ہیں he has come from a place, from a background جس کے بارے میں آج کل بہت بات کی جاتی ہے. And yes, آپ نے صحیح سوچا, it's Amazon, you know. Everyone is talking about Amazon, کیسے Amazon سے پیسے کمانا ہے, each and everything, a lot of things. So we are gonna have a lot of discussion about e-commerce and Amazon and much more. With our guest tonight, Mr. Samiullah Ta. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سمی بھائی؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. Sir, first of all تو thank you very much for coming on our podcast. ویلکم. سمی, میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ سمی بھائی سے ہماری کچھ ملاقاتیں ہیں ریگارڈنگ ای کامرس اینڈ ایوری تھنگ, بیکاز آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہوں گے کہ میرا بھی جو بیک گراؤنڈ ہے, وی بلانگ ٹو ای کامرس انڈسٹری اینڈ وی آر پرووائڈنگ کنسلٹنسی. تو اسی سلسلے میں ہماری ملاقات ہوئی تھی اور اسی لیے اب اچھا پوڈ کاسٹ تو بیسیکلی یو نو پوڈ کاسٹ کا جو آئیڈیا تھا دیٹ واز سم تھنگ کہ وی کریٹ کانٹینٹ جس میں ہم لوگوں کو کچھ بینیفٹ دے سکیں. اور آئی واز پلاننگ کہ جو پوڈ کاسٹ اسٹارٹ میں ایسے بندے کے ساتھ رکھیں جس کی ڈومین کم از کم میرے سے ریلیونٹ ہو, تاکہ میں کچھ اچھے طریقے سے باتیں کر سکوں ان کے ساتھ. تو سمی بھائی پہلے تو بتائیں اپنے بارے میں کہ آپ یو کے میں تھے, برطانیہ. ہاں تو جی, برطانیہ میں کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا؟ بہت زبردست. میرے خیال میں کہ ہر بندے کو ایک دفعہ لائف میں ضرور جانا چاہیے, ادھر یو کے یو ایس اے, وہاں پہ جا کے رہنا چاہیے, جانا نہیں صرف چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ملٹی ڈائیورس آپ بیک گراؤنڈ میں آپ وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور میرا خیال ہے کہ جس طرح ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر ملتا ہے آپ کو باہر, وہ پاکستان میں ہمیں نہیں ملتا. نہیں, وہ نہیں ملتا. آپ وین یو نو آپ وہاں کی یونیورسٹی میں جب پڑھ رہے ہیں تو یو آر ہیونگ کنورسیشن ود someone coming from Africa, someone coming from you know Middle East, اور ڈفرینٹ لوگوں سے آپ کی جب گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے, آپ کی مائنڈ بلڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور نیو آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں جو ہم پاکستان آ کے بعد میں آ کے ہم ان کو ڈلیور کر سکتے ہیں. اچھا, پاکستان آ کے یہ تو خیر ہم بعد میں بات کریں گے نا, پاکستان آئے کب اور کیوں آئے, لیکن اس سے پہلے وہاں پہ تھوڑا اور بتائیں کہ کون سی یونیورسٹی میں آپ نے؟ یونیورسٹی ہارٹفورڈ شائر سے میں نے کیا تھا ماسٹرز. اور یہ کہاں پہ, لنڈن میں تھا؟ نارتھ لنڈن آپ کہہ سکتے ہیں, ہارٹفورڈ شائر کاؤنٹی ہے اور نارتھ لنڈن میں ہے وہ, اور اٹس نیئر ٹو آکسفورڈ ایز ویل. اچھا اچھا, تو آکسفورڈ کی ہوا بھی لگی ہے آپ کو کہہ سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ میں نے ماسٹرز وہاں سے کیا, گریجویشن میں نے جی آئی کے غلام نثار خان سے کی تھی. صحیح صحیح. تو پروڈکشن انجینئرنگ میں ماسٹرز کر. صحیح صحیح صحیح. اور ماسٹرز آپ کی پروڈکشن انجینئرنگ؟ جی, پروڈکشن انجینئرنگ میں تھی میری. تو اوور آل آپ کی جرنی کیسی رہی؟ کیونکہ میرا بھی ایکسپیرینس آپ کو پتہ ہے آسٹریلیا میں ہی تھا, ماسٹرز کے لیے میں بھی آسٹریلیا گیا. اچھا. اور مطلب مجھے ابھی جو چیزیں یاد آتی ہیں نا, وہ وہاں کی لائف, وہاں کی انڈیپینڈنس, اور وہاں پہ مطلب اپنے طریقے سے زندگی گزارنا, کافی مطلب لائف کا ایک بڑا مزیدار حصہ وہاں پہ رہا ہوا ہے. تو اوبویسلی بڑے مزے کی آپ کی بھی کافی یادیں ہوں گی بھائی. بہت زیادہ بہت زیادہ. ایز اے اسٹوڈنٹ وہاں پہ اسٹرگل بھی کیا. بالکل. اور وہ جو اپرچونیٹی اسٹرگل کی ملتی ہے وہ آپ کو پاکستان میں آرام دہ زندگی میں نہیں ملتی. صحیح صحیح. اور کس طرح کم پیسوں میں گزارا بھی کیا. پھر اوبویسلی وہاں پہ جو اپرچونیٹیز تھیں وہ بھی. ایک بات مجھے بتائیں, دیکھیں اب آپ یہاں پہ تھے, یہاں آپ کی جو آپ اگر میں تھوڑا ہارڈ ورڈ یوز کروں تو ایگو کہہ لیں کہ آپ کی ایگو یہ نہیں گوارا کرتی کہ جی آپ کوئی کام کریں, کوئی چھوٹا کام کریں, کوئی پیزا ڈلیوری کریں. لیکن سیم میرا بھی تقریباً یہی صاحب. بٹ ایسا کیا ہوتا ہے کہ باہر جا کے بندہ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے, وہ سارے کام بھی کر رہا ہوتا ہے, کھانے بھی بنا رہا ہوتا ہے. وہاں پہ سب برابر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ صحیح اسلام وہاں پہ نافذ ہوا ہوا ہے لوگوں میں, کہ سب برابر ہیں. میں جہاں پہ کام کر رہا تھا, ایک جو انڈسٹری تھی, جب میں نے ورک اپنا شروع کیا وہاں پہ ایز اے انٹرنشپ, تو ہمارے ساتھ ہی بیٹھ کے سی او نے بھی کھانا کھانا. ہم ایز اے ورکر, آئی واز لائک, آپ لوور کلاس ورکر سمجھ لیں ایک طرح سے, کہ جو لوور مینجمنٹ میں ہوتی ہے, تو میں بھی ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں. لوگ رہ رہے ہیں تو ایک امیر بندہ بھی اسی طرح کے گھر میں رہ رہا ہے اور ایک غریب بندہ بھی اسی طرح کے گھر میں رہ رہا ہے. میں ایز اے اسٹوڈنٹ بھی جس گھر میں رہتا تھا, میرے ساتھ والا ملینئر تھا,
میں تو یہ میں سیم حیران ہوں. چیز اچھا سیم چیز میں نے بھی کی بھی ہے کہ یو نیور نو دا پرسن سٹنگ نیکسٹ ٹو یو آن دا ٹرین یس از ملینئر. یو نیور نو. اٹ کوڈ بی، ہی کوڈ بی. تو بالکل یہی چیزیں جو کہ آج یہاں پاکستان میں بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم یاد کریں کہ یار فلانی چیز بڑے مزے کی تھی، یا اس کا جو ایکسپوجر ملا ہمیں جی وہ بڑے کام کا تھا. بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی. اور سیکنڈلی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ٹائم ہم سے 10 سال یا 15-20 سال آگے جا رہے ہیں، اور جو لرننگ میں نے وہاں پہ کی تھی وہ ابھی تک کام آ رہی ہے پاکستان میں. اور وین آئی کیم بیک آئی واز مچ مور ایڈوانس دین پیپل اوور ہیئر ایٹ مائی ایج. اور وہ الگ بات ہے میں کیوں آیا. اچھا ویسے وہ کیوں آئے یہ بھی چلیں جہاں اتنی آپ اپنی باتیں بتا رہے ہیں یہ بھی بتا دیں کہ کیوں آئے بات. بیکاز جو ٹرینڈ دیکھا جاتا ہے نا، میں باہر آسٹریلیا میں تھا نا، میں جب واپس آنے کا سوچا تو دو کہ میری پرسنل ریزن تھی، فیملی کی طرف سے تھوڑا سا تھا کہ واپس آ جاؤ. تو آل آف مائی فرینڈس ور لائک کہ یار تو پاگل ہے، تو کیا کر رہا ہے، تو 3 سال 4 سال تو نے گزار لیے ہیں، 2 سال اور ٹھہر، کچھ نہ کچھ ہو، پی ایڈ تو یہ ملے، پھر جو مرضی کر، بٹ ابھی تو نہ جا. لیکن اور ایون دو دیٹ واز اے ریئلی ہارڈ ڈیسیجن فار می ایز ویل پاکستان واپس جانا. دو کہ اس ٹائم آئی واز ارننگ ویری گڈ، اور پاکستان جا کے کچھ پتہ نہیں کرنا کیا ہے، بالکل زیرو سے ایک قسم میں شروع کرنا ہے. تو بہت ہارڈ ڈیسیجن تھا. اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ کا وہ ڈیسیجن، وہ فیز جو گزرا ہوگا بڑا ڈپریشن بھرا اور دکھ بھرا فیز وہ ہوگا، بالکل ایسا ہی ہے. بٹ یو گو تھرو دیٹ. بالکل. پاکستان نے کہ میں بھی یہی ریزن تھی، سیم ریزن کہ پرسنل اور پلس فیملی، آپ سمجھ سکتے ہیں. میں خیال فیملی ہی ہوگا میرا بھی. پرسنل تو کچھ نہیں ہوتا نا، پرسنل تو بندہ کرتا کرتا وہیں پہ روم میں سب کچھ سیٹ چل رہا ہے. لیکن میرا تھوڑا ڈفرینٹ سینیریو اس طرح تھا کہ میں زبردستی باہر گیا بھی زبردستی تھا. اچھا اچھا. آئی واز فیلنگ مور کمفرٹیبل ان پاکستان ایٹ دیٹ ٹائم. تو مجھے بھیجا گیا زبردستی ایک طرح سے کہ ماسٹرز کر کے آؤ. تو وہاں پہ بھی لائف تو بہت اچھی ہے، لیکن وہی اسٹرگل جس سے میں بھاگتا تھا. بٹ بے شک زبردستی گئے، بٹ اٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے ویری گڈ ڈیسیژن. اوبویسلی. اور وہ مطلب آپ کے فادر کی طرف سے تھا کہ آپ باہر؟ فادر کی طرف سے مینلی تھا کہ میں باہر جاؤں اور ادھر جا کے اسٹڈیز کروں. تو بہت اچھا ڈیسیجن تھا. آج میں نے ان کی بات مان لی ہے تو میں خوش ہوں اس بات پہ. اور آج میں جس وجہ سے ہوں تو اسی میں سمجھتا ہوں ایجوکیشن کا نتیجہ. بالکل. میرا خیال ہے ایک ورڈ ہے نا تعلیم و تربیت، اس میں تعلیم تو ہمیں مل جاتی ہے، لیکن جو تربیت باہر کی دنیا کرتی ہے نا آپ کی، وہ بہت ایفیشینٹ ہوتی ہے. ہاں بالکل ہے، بالکل ہے. اور اسی تربیت جو ہے نا، وہ تربیت ایسی ہے کہ ہمیں اس معاشرے میں نہیں مل سکتی. بہت کم. ہماری کلچر ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ہر کام ہاتھ سے کرنا ہے. باہر آپ نے اپنا ڈرائیو وے بھی صاف کرنا ہے. کبھی دیکھا ادھر کسی کو؟ یہاں پہ اتنے تھے وہ مونچھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے چودھری صاحب ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ پھیر دے ہوئے صاف کرے لوں. ادھر آپ ڈرائیور بھی خود ہی ہیں، بالکل. گارڈنر بھی ہیں، کلینر بھی ہیں، اپنے گھر کے سب کچھ خود ہیں. تو ابھی بھی آ کے پاکستان آ کے ابھی بھی میں ایسے کام کرتا ہوں اپنے گھر میں، تو مجھے کوئی شرم نہیں آتی محسوس ہوتی. صحیح. اور خوشی سے کرتا ہوں، شوق سے ہے. گارڈننگ میرا شوق ہے، یہ ساری چیزیں. اچھا. چلیں ناؤ کمنگ ٹو دا ریئل ٹاپک آف ٹوڈیز پوڈ کاسٹ. امیزون، ای بے، یہ کیا ہے یار؟ یہ دنیا کدھر جا رہی ہے؟ پاکستان میں بیٹھے بہت سے لوگ ہیں جو ماشاء اللہ دے آر ارننگ لاٹ آف منی آؤٹ آف اٹ. اور اچھا اس میں بھی تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹاپکس آ جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ لوگ جو خود کما رہے ہیں، آئی مین دے ہیو پرائیویٹ لیبلز، دے ہیو ہول سیل بزنسز آن امیزون، ای بے اینڈ ادر پلیٹفارمس. اینڈ اس کے علاوہ ایک اور طبقہ ہے جو کہ لوٹ مار کر رہا ہے، جو کہ صرف ٹریننگز کے نام پہ لاکھوں کروڑ روپیہ کما رہے ہیں. ان کو ڈفرینشیٹ کیسے کریں؟ تھوڑا کنٹروورشل ٹاپک آپ نے چھیڑ لیا. نہیں دیکھیں میں نے پوڈ کاسٹ بھی تو چلانا ہے. نہیں مذاق کر رہا ہوں. دیکھیں اٹس جسٹ کہ وی کین ایجوکیٹ پیپل، وی کین ایجوکیٹ آور فیلو بینگز آف پاکستان. بیکاز دیکھیں وٹ آئی بلیو از کہ اٹس اے ریئلی گڈ اپرچونیٹی فار لاٹ آف پیپل. اینڈ اس کو تھوڑا سا کہیں نہ کہیں مس یوز کیا جا رہا ہے اس اپرچونیٹی کو.
people are working hard, they want to get into this space. I would say it's a space, you know, इसके अंदर different platforms आ जाते हैं, Etsy, हाँ जी, Amazon, eBay. तो थोड़ा सा मुझे आप पहले ये बताएं कि आपका हाउ इज़ योर जर्नी ऑन Amazon, और आपका किस किस स्पेस में आप काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल PL में, होलसेल में, थोड़ा सा। मेनली मेरा PL का बिजनेस है जिसे हम प्राइवेट लेबल कहते हैं, और मैंने जर्नी लाइक 4 इयर्स हो गए हैं मुझे इसमें बिज़नेस में। मैंने पहले ख़ुद सीखा, और ख़ुद सीख के ऑलमोस्ट कोई 6 to 7 months मैंने सिर्फ लर्निंग की, अर्निंग की तरफ नहीं गया। इवन मुझे कुछ क्लाइंट्स मिले भी सही, लेकिन मैंने मेनली अपना फोकस रखा कि मैंने अगर उस टाइम लर्निंग। अच्छा, इफ़ यू डोंट माइंड, कैन यू स्टॉप यू हियर राइट नाउ? आपने कहा कि ये अच्छा, ये बहुत से लोग कहते हैं कि शुरू में सिर्फ लर्निंग करो, अर्निंग ना करो। अच्छा, लर्निंग कैसे? देखें, जब आपके पास कोई स्किल ही नहीं है तो लर्निंग फिर कैसे करें हम? देखें, अगर हम अर्निंग की तरफ आते हैं ना, आपकी लर्निंग रुक जाती है। कैसे भला? इसलिए क्योंकि हम नई से नई चीज़ सीखना शुरू हो जाते हैं। लाइक मैंने प्राइवेट लेवल के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, आगे लॉन्चिंग, रैंकिंग, फिर मैं मीडिया के अंदर आ गया, एड मार्केटिंग के अंदर आ गया। मैंने वो चीज़ सीखना शुरू कर दी। अगर मुझे शुरू में ही कोई क्लाइंट मिल जाता, ठीक है, मैं उसी तक फिक्स हो जाता, उसी क्लाइंट तक फिक्स हो जाता, फिर पैसे आना शुरू हो जाते, फिर मैं कहता कि मैं अब अगला क्लाइंट पकड़ लूँ, फिर मैं अगला क्लाइंट पकड़ लूँ। पहले आप अपनी जो जिसे हम कहते हैं कि बुनियाद, उससे आप स्ट्रॉन्ग करें। जब आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी जो है, फिर आपकी बिल्डिंग सही ऊपर आएगी। अच्छा, वैसे अगर लेट्स से कोई आपके पास एक लेमैन आता है कि यार आई वांट टू डू समथिंग एंड आई वांट टू अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी आउट ऑफ इट, तो आप उसको क्या सजेशन देंगे? अगर मैं लेट्स से मैं सजेशन दूंगा तो मैं ये कहूँगा कि यार इस जो पूरा इतना बड़ा ये एक मॉन्स्टर है अमेज़ॉन, इसमें किसी एक चीज़ को, जैसे प्रोडक्ट हंटिंग, इसको पकड़ लें, PPC एड्स कैसे रन करते हैं, इसको पकड़ लें। बिल्कुल। तो आप कैसे क्या सजेशन देंगे? मैं कहूँगा कि पहले आप कोई एक स्किल ले लें, बिल्कुल सेम चीज़, लेकिन कोई एक स्किल लें, लेकिन बाकी स्किल्स की भी बेसिक आपको पता होनी चाहिए। प्रोडक्ट हंटिंग एग्जैक्टली, सोर्सिंग के बगैर प्रोडक्ट हंटिंग कुछ नहीं है, लॉन्चिंग प्रोडक्ट हंटिंग के बगैर कुछ नहीं है। यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग, होल साइकिल, बेस सारों का आना चाहिए। फिर उसके बाद किसी एक चीज़ में आप एक्सपर्टीज हासिल कर लें। जिस तरह मैं लॉन्चिंग एंड रैंकिंग और PPC के अंदर मेरी एक्सपर्टीज़ हैं, इसी तरह आप किसी एक चीज़ में एक्सपर्टीज़ ले लें। और स्किल जो है ना, मैं यही कहूँगा कि सबसे, फिर मैं वही कहूँगा उसे कि स्किल लेने के लिए एटलीस्ट 6 to 7 months लगाओ। 1 दिन 2 दिन या 1 महीने के अंदर आप कभी नहीं बन सकते, अमेज़ॉन के एक्सपर्ट नहीं बन सकते। सही हो गया। आई टोटली एग्री कि आपने कहा जी किसी एक स्किल को पकड़ो, एंड आई टोटली एग्री कि किसी एक स्किल से ही शुरू करना चाहिए। बट अगेन सवाल मेरा वहीं पे है, लेट्स से कि मैंने प्रोडक्ट हंटिंग ढूंढनी, मैंने प्रोडक्ट हंटिंग में मास्टरी करनी है, तो मैं कैसे करूँ? थोड़ा सा उसकी इनसाइड आउट हम लोग अगर इसको लेके चलते हैं, थोड़ा उसमें बताएं। उसमें यह है कि मुख्तलिफ फ्री कोर्सेज भी हैं, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। प्लस ये है कि अमेज़ॉन सेलर यूनिवर्सिटी वो आपको फ्री कोर्स देती है, और आई थिंक दैट्स द बेस्ट एसेट टू लर्न विद। तो उसके अंदर आप करके फिर आगे आ जाती है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की बात आ जाती है। Exactly, कि अब आपने प्रैक्टिस कैसे आपने करनी है, वो कैसे तो आई थिंक कि उसके लिए एक तो मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट फाइंड तो कर ली है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट। और उसके लिए ये है कि फिर पेड कोर्सेज आ जाते हैं मुख्तलिफ, और वहाँ पे आप एक्सपर्ट हो सकते हैं प्रोडक्ट हंटिंग में। हंट करके आपने चेक कराना है अपने मेंटोर को, या जो आपका टीचर है आपने उससे चेक कराना है, तो बस आगे से चलता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सारी बात फिर दोबारा वो वी आर टेकिंग एवरीथिंग टुवर्ड द पेड कोर्स? क्योंकि आपने जो अपने पर्सनल बताया, तो आपने भी विदाउट मतलब आपने कोर्स लिया, लेकिन उससे पहले काफ़ी हद तक आप बिल्कुल मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने PL लॉन्च की विदाउट टेकिंग एनी पेड कोर्स। तो देयर आर आई गेस लॉट ऑफ ऑप्शंस। यस, देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, बट इफ़ यू वांट टू अचीव अर्ली, कि आप बहुत जल्दी करना चाहते हैं और आप कहते हैं मैं 2 से 3 महीनों में एक्सपर्ट तो नहीं बट इस लेवल पे आ जाऊँ टू सर्व द क्लाइंट्स, तो उसके लिए तो पेड कोर्स होता है। क्योंकि आपके
पास कोई बंदा होना चाहिए जो आपको बता सके कि दिस प्रोडक्ट इज़ गुड, दिस सोर्सिंग इज़ गुड। व्हाट अबाउट इंटर्नशिप? इंटर्नशिप भी उसी में आ जाती है। उसके बाद बेस्ट थिंग इज़ कि आप इंटर्नशिप करें किसी भी एजेंसी में, लाइक ई कॉम एक्सपर्ट मेरी एजेंसी है, मेरे पास बहुत सारे इंटर्नीज आते हैं जो इंटर्नशिप करते हैं। वो तो मैं खुद देखा, मैं जब आया आई गेस लॉट ऑफ पीपल वर देयर इन द हॉल और काफ़ी लोग लर्निंग पे। जी, तो इंटर्नशिप इज़ द बेस्ट थिंग। उसके बाद इंटर्नशिप करें, उसी दौरान आपको क्लाइंट भी मिल जाएगा। सही। तो मेरे ख्याल में फ्री कोर्स से स्टार्ट करना चाहिए आपको, और आप फ्री से भी एक्सपर्ट हो सकते हैं खुद ही। Exactly. बट द टाइम इज़ द मेन थिंग, टाइम फ्रेम उसमें ज़्यादा। बट आई गेस कि इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन एज वेल। हर बंदे की इंडिविजुअल कैपेसिटी किस चीज़ की है। कई लोग होते हैं जो कि यूट्यूब से ही इतना कुछ सीख लेते हैं वीडियोस देख देख के कि उनको ज़रूरत नहीं पड़ती किसी पेड कोर्स की या फिर किसी दूसरी चीज़ की। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, एक और चीज़, मैं आपके पास एक दफ़ा आया था तो आपने कहा था कि जब लोग पैसे देते हैं फिर वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं। हाँ, मैंने ये भी देखा है। मैं शुरू में जब हमने ट्रेनिंग अभी स्टार्ट नहीं की थी तो लोगों ने आना, बच्चों ने आना, स्टूडेंट्स ने स्पेशली हमसे सीखने की नीयत से, हमने उनको दिल लगा के सिखाना भी, सारा कुछ करना। लेकिन सिखाते हुए भी उन्होंने अपनी मर्जी फिर करना शुरू कर देनी। एक दिन आए, 2 दिन नहीं आए, फिर तीसरे दिन नहीं आए। और क्योंकि फ्री की चीज़ थी, जब मर्जी आए उनकी अपनी लाइक एक तरह से है कि जब भी दिल करे आ जाए। तो उससे हमें भी एक तरह से होने लग गया, नुकसान होने लग गया कि एक बंदा नहीं आ रहा, टाइम से भी नहीं आ रहा। और सेकेंडली ये चीज़ है कि जब हमने सिखाना शुरू किया उसे तो सीख के चला गया। अच्छा। और जो पेड कोर्स 2 महीनों में बंदा सीखता है, फ्री वाले कोर्स में वो चूँकि ईजी ले लेता है उस चीज़ को, 5 to 6 months लग जाते हैं। अच्छा। तो पेड कोर्स में तो आपको पता है ना कि आपने नेक्स्ट क्लास है, आपने उस क्लास में आना ही आना, नहीं आओगे वो क्लास छूट जाएगी। अच्छा, अब आते हैं आपकी अपनी लिस्टिंग पे कि आप कितने पानी में हैं पता चले। आपकी मुझे बताएं कि आपने जो लिस्टिंग शुरू की वो किस स्टेज पे है? एक लिस्टिंग है, मल्टीपल्स है, पीएल की तरफ ज़्यादा आपका रुझान है, होलसेल? ये भी एक डिबेट है कि कई लोग कहते हैं कि पीएल में आप ज़्यादा पैसे कमाते हैं, कई लोग कहते हैं जी होलसेल में। उसका थोड़ा सा बताएं, पीएल और होलसेल अगर बात की जाए, व्हाट डू यू प्रेफर? मैं तो ऑनेस्टली पीएल में, प्राइवेट लेबल में ही ज़्यादा पैसे कमाया और शुरू से मैं वही करता रहा हूँ। अब जाके होलसेल में आया हूँ। मेरे ऑलमोस्ट कोई 10+ क्लाइंट्स हैं होलसेल में, ज़्यादातर पीएल के हैं, मेरे 25+ हैं। अच्छा, क्लाइंट्स से मुराद वो के जिनकी इन्वेस्टमेंट है और आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? वी आर बीइंग पार्टनर, बट सर्विस पार्टनर आप कह सकते हैं। हम सर्विसेज दे रहे हैं। सही। और उनके साथ हमारी पार्टनरशिप है। सो जस्ट लाइक अ वीए, बट आपकी एक फर्म है और आप उससे वीए की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? यस, हमारे पूरी फर्म के अंदर अकाउंटेंट भी हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर भी है, सोशल मीडिया मैनेजर भी है, ग्राफिक डिज़ाइनर भी है। सारी चीज़ें हमारी 1 विंडो ऑपरेशन है। हम ये सारी चीज़ें ही ले के चलते हैं। बहुत कम चीज़ें हमने आउटसोर्स की नहीं है इसके अंदर भी, ज़्यादातर चीज़ें हमारी फर्म में होती हैं। फिर आगे आ जाती है हमारी लिस्टिंग की। मैंने अपनी लॉन्च खुद की थी, मैंने स्टार्ट ही अपनी लॉन्च से किया था। मैंने क्लाइंट मैं खुद ही एक तरह से क्लाइंट था। और मैंने यूएई में इन्वेस्टमेंट की थी अपनी, एंड लिस्टिंग इज़ गोइंग गुड अप टिल नाउ, ऑलमोस्ट 3 years हो गए हैं। और सो दैट वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर ओन? यस, अच्छा। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। सीखा बहुत ज़्यादा, और उसी एक्सपीरियंस को लेके मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल अगर वो लॉन्च में ना सीखता तो वो $5,000 से वो $10,000 तक भी जा सकती थी। सिर्फ सीखने की वजह से उसमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा हुई, उन्हीं से सीखा मैंने और मैं लेके चला उसी लॉन्च को, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो अच्छा, गया। मैं यहाँ पे अपना भी एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं भी जब हम लोग टी ब्रेक पे थे तब मैं इनको भी बता रहा था कि द फर्स्ट एक्सपीरियंस दैट आई हैड वाज, मैंने इन्वेंट्री चाइना से ऑस्ट्रेलिया मंगवा ली। दैट टाइम आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया। मैंने इन्वेंट्री मंगवा ली और इन्वेंट्री मंगवा भी ली, एंड आई इवन डिडंट नो कि मैं व्हाट आई एम गोना डू, मैंने प्राइवेट लेबल करना है या होलसेल करना है। तो वहाँ पे आप जैसा एक दोस्त था, उससे मैंने पूछा कि यार मैंने इन्वेंट्री मंगवा ली है, उसके ऊपर मेरा अपना लेबल लगा हुआ है, लोगो लगा हुआ है, सो व्हाट कैन आई डू ऑफ इट?
تو اس نے کہا کہ تم نے سوچا ہوا کیا؟ میں نے کہا یار میں نے ہول سیل کا سوچا ہوا ہے. تو ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز کہ یار تو کیا کر رہے, تو پاگل ہے, تو نے پروڈکٹس منگوا لیے ہیں, اس کے اوپر اپنا لیبل ڈال دیا ہے, تو ہاؤ کین یو ڈو ہول سیل؟ تو الٹیمیٹ آپشن واز کہ پرائیویٹ لیبل پہ جانا ہے. تو میں اس چیز سے ایگری کرتا ہوں, اور میں اس چیز سے بہت کنوینس ہوں کہ بیسٹ وے آف لرننگ از کہ آپ اپنے خود سے کوئی کام شروع کرو. اوبویسلی اس میں دیر از اے لاٹ آف رسک انوالوڈ, دیر از اے لاٹ آف فائنینشیل رسک انوالوڈ ایز ویل, لیکن اس میں جو آپ کی لرننگ ہوتی ہے نا, وہ آپ کسی بھی پیڈ کورس سے مقابلہ نہیں ہے, بیکاز اس میں آپ کا اپنا اسٹیک انوالو ہوتا ہے اس کے اندر. یس, تو آپ ہر چیز میں بیسٹ سے بیسٹ جاتے ہیں, آپ پروڈکٹ بیسٹ فائنڈ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا اپنا اسٹیک ہے. آپ اس کی ویڈیوگرافی بہت اچھی کراتے ہیں, فوٹوگرافی بہت اچھی کراتے ہیں, اس کی انسپیکشن کراتے ہیں. پھر یہ ساری جو سروسز آپ لیتے ہیں, باہر سے لیتے ہیں, ادھر بھی آپ سیکھتے ہیں. آپ ویڈیو بنوائیں گے تو وہ ہر بندہ کہے گا میرے سے بہتر کوئی ویڈیو بنا ہی نہیں سکتا. آپ بنوائیں گے, اس سے پیسے دیں گے, بن کے آئے گی زیرو, کوئی رزلٹ نہیں ہے. پھر دوبارہ بنوائیں گے, دوبارہ پیسے خرچ کریں گے. یہ جو پیسے آپ کے لگ رہے ہوتے ہیں, دس از الٹیمیٹ لرننگ ایکسپیرئنس. تو پھر پلس بہت سے لوگوں کو ابھی بھی ہماری پرائیویٹ لیبل اور ہول سیل کی بات ہو رہی ہے, جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ آپ کو نہیں پتہ تھا. اس میں بتا دوں کہ جو ویورز ہمارے اس ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ ہول سیل کیا چیز ہے, یہ پرائیویٹ لیبل کیا چیز ہے. جسٹ اے اسمال تھنگ کہ ہول سیل کے اندر ہم انوینٹری جو لیتے ہیں وہ کسی برانڈ سے لیتے ہیں, کسی اور کا برانڈ ہوتا ہے, ہم ادھر سے لے کر امیزون پہ لگا دیتے ہیں, اور امیزون پہ وہ چیز آلریڈی سیل ہو رہی ہوتی ہے. ہم اپنی بھی لسٹنگ لگا دیتے ہیں, وہ بھی چیز سیل ہونے لگ جاتی ہے. اٹس لائک کہ آپ نے کسی برانڈ کی فرینچائز لے لی ہے, لائک باٹا کی. پاکستان میں اگر دیکھا جائے باٹا کی فرینچائز لے لی ہے, لوگوں نے آنا ہی آنا ہے, باٹا سے چیزیں خریدنی ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو ایڈورٹائز باٹا. صحیح, ٹھیک ہے. پرائیویٹ لیبل میں کیا ہوتا ہے, بلڈ یور اون برانڈ. اس میں آپ نے اپنا برانڈ بنانا ہے, آپ نے اسے ایڈورٹائزمنٹ بھی کرنی ہے, اس کی آپ نے جو پروڈکٹس ہیں وہ مینوفیکچر بھی خود کروانی ہے. ادھر آپ چائنا سے کرائیں, انڈیا سے کرائیں, پاکستان سے کرائیں. آپ وہ پھر پاکستان, آسٹریلیا جس طرح آپ نے منگوائی تھی, یا پھر یو کے آپ منگوائیں گے, اس کنٹری میں منگوائیں گے, وہاں سے سیل ہوگی امیزون کے تھرو. تو یہ ڈفرینس ہے دونوں میں. خیر اب تو مجھے بھی پتہ لگ گیا. ہاں, لیکن اچھا کہ آپ نے ہمارے یہ میں نے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے تھوڑا سا ایکسپلین کیا کہ ہول سیل اور پرائیویٹ لیبل ان دونوں میں ایکچولی فرق کیا ہے بیسیکلی. تو جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ پرائیویٹ لیبل میں آپ اپنا برانڈ بنا رہے ہوتے ہیں, اور ہول سیل میں آپ کسی کی برانڈ میں اپنی انوینٹری بیچ رہے ہوتے ہیں. الٹیمیٹلی فائدہ آپ کو جو پروفٹ مارجن ہوتا ہے صرف وہی آپ کا منافع ہوتا ہے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لسٹنگ از اونڈ بائی دا برانڈ, اور وہ جب چاہے آپ وہ بائی باکس آپ سے لے سکتے ہیں, اگر وہ آپ کو پرمیشن نہیں دیتا تو obviously. اچھا, اب یوں ہے کہ ہم لوگ بات کریں گے تھوڑا سا. اب دیکھیں مارکیٹ میں جیسے آپ نے کہا کہ اگر آپ کے پاس ایک وٹ شوڈ آئی سے گرو اور مینٹور اور بگ بی, ٹھیک ہے, تو مارکیٹ میں یہ بہت سے اویلیبل ہیں. لاٹ آف پیپل آر آفرنگ دیئر سروسز, کورسز. لیکن مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ اس کے اندر نا بہت سے بہروپیے بھی ہیں, فیک لوگ بھی ہیں, جو کہ جنہوں نے خود کبھی کوئی پرائیویٹ لیبل پہ کام نہیں کیا, کبھی کوئی ایک آنا نہیں کمایا امیزون سے, جسٹ دے ہیو گڈ کمیونیکیشن اسکلز, اور بس وہ اپنے کورسز بیچنے میں لگے ہوئے ہیں خود. بے شک میں اس چیز کے اگینسٹ ہوں. دیکھیں اگر آپ نے خود کوئی امیزون سے یا کسی بھی سروس سے پیسہ نہیں کمایا, تو ہاؤ کین یو سیل یور کورسز؟ یس, اس کے اندر واقعی مارکیٹ کے اندر اس طرح کی بات چل رہی ہے کہ پیڈ کورسز کے اوپر لے کے بات چل رہی ہے. لیکن میں اس کے اگینسٹ بھی نہیں ہوں کہ پیڈ کورسز نہیں بھی ہونے چاہیے. ہاں, اس کے اگینسٹ ہوں کہ جو لوگ یہ دے رہے ہیں, کورسز دے رہے ہیں, وہ خود بھی کام کریں کہ نہیں کر رہے. اگر وہ خود کام نہیں کر رہے دین دے ہیو نو رائٹ ٹو سیل دوز کورسز. جب وہ ان کو خود نہیں آتا پریکٹیکلی, وہ کہیں اور سے سیکھ کے کر رہے ہیں, تو فائدہ کیا اس چیز کا؟ انہوں نے صرف اپنے بولنے اور کمیونیکیشن سکلز کی بیس پہ وہ سارا ایکو سسٹم بنایا ہوا ہے. بلکہ اب تو ہم جا رہے ہیں اور رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے 5000 میں بی اے بنے. میں کہتا ہوں کون سا ایسا بی اے جو 5000 میں بن جائے. تو میرا نہیں خیال کہ ان کا کورس کر کے ہم کچھ کر سکتے ہیں. ہاں, یہ ہے کہ اگینسٹ بھی نہیں ہونا چاہیے کسی بھی کورس کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ اچھے کورسز, جو واقعی صحیح اچھے کورسز سیل کر رہے ہیں جو لوگ,
ان سے سیکھ کے بھی کچھ نہ کچھ بنے ہیں. میرے ایون اپنے اسٹوڈنٹس اس وقت میرے سے کئی آگے نکل چکے ہیں الحمدللہ, میں خوشی سے کہتا ہوں. تو سیکنڈلی یہ چیز ہے کہ ہم کورسز کراتے ہیں اور وہیں پہ ان کو جاب دے دیتے ہیں اپنی ہی ایجنسی میں. جو لوگ تو یہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے, وہ اپنا کرتے رہیں, ساتھ ٹریننگ بھی دیں. کیونکہ میرے آٹو انڈسٹری سے بھی تعلق ہے. سوری میں ایک دم سائڈ پہ بات لے گیا ہوں. ٹوئیٹا کی اپنی ٹریننگز ہوتی ہیں صحیح, اور انہی لوگوں کو بیچ میں سلیکٹ کر کے اپنے وہاں پہ رکھتے ہیں اپنے اسٹاف میں اور پلس ورکرز میں لیول پہ. ہونڈا کی ایسے ہی اپنی ٹریننگز ہوتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلط ہے؟ نہیں, وہ اپنی ورک فورس کے لیے ٹریننگ کرتے ہیں اور کوئی بھی جا کے ان کو جوائن کر لے. آئی ایون وینٹ ٹو جاپان ٹوئیٹا فار دا ٹریننگ. اچھا جی, تو اسی طرح ہمیں بھی ادھر اپنی ایجنسی, جن کے پاس ایجنسیز ہیں, وہ اگر اپنی ٹریننگ کرا رہے ہیں, اپنی ورک فورس بلٹ اپ کر رہے ہیں وہ ٹریننگ کی وجہ سے, تو دیٹس کریکٹ. اف دے ڈونٹ ہیو دیٹ ایجنسی اور صرف ٹریننگ کرا رہے ہیں, آئی تھنک دیٹس ناٹ کریکٹ. یہ چیز صحیح نہیں ہے. اچھا ایک چیز ہے, ایون دو کہ آئی ایم ناٹ ویری فرینڈلی ود دی ٹریننگ ایکو سسٹم, بیکاز آئی فیل کہ لاٹ آف پیپل دے آر دے آر جسٹ میکنگ آؤٹ منی, اور ان کو ایکچوئل کام کا ایکسپوجر نہیں ہے. بالکل ایسے. لیکن ون تھنگ آئی ووڈ لائک ٹو نیم فیو پیپل, ثاقب اظہر, سنی علی, اینڈ لاٹ آف ادر پیپل ایز ویل. انہوں نے ایک جو اچھا کام کیا ہے نا, وہ یہ کیا ہے کہ ایک پاکستانیوں کو ایک اچھی ڈائریکشن دے دی ہے. بالکل ایسے ہی. اب ان کے کورسز میں 1000 میں سے ایک بندہ کامیاب ہوتا ہے, وہ ایک الگ ڈسکشن ہے. ایک ہوتا ہے, 100 ہوتے ہیں, وہ مجھے نہیں پتا, لیکن وہ ایک الگ ڈسکشن ہے. بٹ ایٹ لیسٹ آئی بلیو کہ ایک اچھی ڈائریکشن دی ہے پاکستانی. بالکل ایسے ہی. آج سے اگر کوئی 5-10 سال پہلے, اگر مجھے یاد ہے, اگر بیٹھتے تھے ہم دوست یار, تو ہم باتیں اس ٹائم تو خیر یونیورسٹی میں ہوتے تھے, ہم لڑکیوں کی باتیں کر رہے ہوتے تھے, فلانی باتیں کر رہے ہوتے تھے. لیکن آج کے لڑکوں کو, چھوٹے بچوں کو دیکھیں, وہ بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میں نے VA بننا ہے, میں نے Amazon پہ لسٹنگ بنانی ہے, میں نے پیسے بنانے ہیں. تو آئی سی اے پازیٹیو چینج. یس, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دس کریڈٹ گوز ٹو دیز انٹرپرینیورز, بالکل, جنہوں نے یہ پاکستان میں یہ ایٹماسفیئر کریٹ کیا ہے. بالکل. ادھر سے اسٹارٹ ہے شام سرور سے, اگر اس کا نام نہیں لیں گے, ان کا نام نہیں لیں گے تو نام از ون آف دا بیسٹ آئی تھنک. اس کے بعد سنی علی آتے ہیں, ثاقب اظہر آتے ہیں. کچھ لوگوں کو وہ اچھے لگتے ہیں, کچھ لوگوں کو نہیں لگتے. یہ ایک الگ میرا خیال ہے ڈسکشن ہے. تو میں کسی کو برا نہیں کہوں گا, میں کبھی بھی نہیں کہتا برا. ہر کسی کے اگر ان کی پازیٹیو سوچ ہے وہ خدا کو پتہ ہے, یہ نیگیٹو سوچ ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جج کرنے والے؟ ہم نے تو ریزلٹس دیکھنے ہیں, ریزلٹس واقعی اچھے آئے ہیں. جہاں پہ پازیٹیوٹی آتی ہے نیگیٹیوٹی بھی آتی ہے وہاں پہ. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ واقعی ہم بھی, میں کئی دفعہ کیفیز میں بیٹھ کے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھا رہا ہوتا ہوں, تو لٹرلی کہ اگر 5 اسٹوڈنٹس میرے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو 10 لوگ ارد گرد پاس آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جبکہ آج سے کوئی 10 سال پہلے جب ہم ان کی ایج پہ تھے, اپنے اسٹوڈنٹس کی ایج پہ تھے, ہم کوئی کنٹروورشل ٹاپک, کوئی گرلز اور اس طرح کی بات کر رہے ہوتے تھے, پھر 5 لوگ آ کے کھڑے ہوتے تھے اس طرح کی باتیں سننے کے لیے. تو اب یہ ایک پازیٹیو چینج آیا ہے. سیکنڈلی کہ جاب مائنڈ سیٹ سے نکل کے آپ کا انٹرپرینور والے, بالکل اس مائنڈ سیٹ کی طرف ہم آئے ہیں. تو یہ ایک ہے واقعی ایک مارکیٹ ایک دم شفٹ کر رہی ہے, اور جب شفٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اس میں نیگیٹیوٹی بھی آتی ہے, اسے ہمیں کوپ اپ کرنا چاہیے. تو سیم ود IT مارکیٹ آف انڈیا, آپ IT ایکسپورٹس جو ہیں انڈیا کی اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو میرا خیال ہے کہ اب تو سعودی عرب کی ان کی جو آئل ایکسپورٹ سے بڑھ گئی ہے, وہ IT سے بڑھ گئی. تو اگر ادھر ہم پہلے کہہ دیتے کہ جی یہ نیگیٹو ہو رہا ہے, ادھر بہت سے فیک آپ کو پتہ ہے وہ ہو رہے ہیں, کال سینٹر فیک ہیں. تو ہم کہتے ہیں پورا انڈیا غلط ہے, یہ چیز بند ہو جانی چاہیے. نو, دے آر تھرائیونگ. اسی طرح ہمارے جو پاکستان ہے Amazon سروسز میں انکریز کر رہا ہے, نمبر 1 ہے اس وقت پاکستان. تو نہیں بند ہونا چاہیے, کرتے رہیں ان کو شروع, بلکہ اور تیز ہو جائے. اچھا سمی بھائی, یوں ہے کہ دیکھیں میں نے جو میری لسٹنگ آسٹریلیا میں ہے, اور آپ کی آئی گیس کہاں پہ ہیں؟ UAE میں, دبئی میں اور UK میں. UAE اور UK. تو ایک
एक न्यूबी जो है वो किस मार्केट में जाए? वेल इट डिपेंड्स ऑन द बजट। सही। यूएसए में तो बजट ऑलमोस्ट कोई $25,000 मिनिमम चाहिए फॉर प्राइवेट ये लेवल। आप बता रहे हैं कि एक मिनिमम कम से कम जो चाहिए बजट। यस, Okay. मिनिमम बजट चाहिए। यूके में ऑलमोस्ट कोई 20,000 अराउंड अबाउट और 15,000 पाउंड्स। और अगर बट दिस इज फॉर पीएल, राइट? यस दैट्स प्राइवेट ओनली लेवल फॉर पीएल। यस, हाँ, होलसेल तो आई गेस आप थोड़ी सी इन्वेंट्री से भी कर सकते हैं। 2-3,000 से भी स्टार्ट हो सकता है wholesale। सही। अगर आपके पास बजट कम है, अगर आप प्राइवेट लेबल करना ही चाहते हैं, देन ऑस्ट्रेलिया इज़ द बेस्ट मार्केट। Australia is the best और इसके बाद आ जाती है कनाडा और ये दुबई जो यूएई है। एंड फॉर माई ऑडियंस, इज इट पॉसिबल कि हम लोग लेट्स से जब मेरी ऑस्ट्रेलिया में लिस्टिंग ऑलरेडी मौजूद है, आई वांट टू टेक इट टू अदर कंट्रीज एज वेल, द सेम लिस्टिंग? यस, इट्स क्वाइट पॉसिबल। सेल ग्लोबल करके। सेल ग्लोबल। हाँ जी, अमेजोन ऑप्शन देता है आपको, फिर उस कंट्री में वो लिस्टिंग खुद ब खुद चली जाएगी। वहाँ पे मुझे अकाउंट उस कंट्री में भी बनाना पड़ेगा? नहीं, नहीं, बस उसी अकाउंट से ही। और उस कंट्री में अपनी इन्वेंट्री भेजनी है बस, उस वेयर हाउस में। FBA same? यस, सेम FBA। तो वहाँ पे हाँ ये है कि कुछ कंट्रीज टैक्स वगैरह का करते हैं, फिर उस कंट्री में आपने अलग से टैक्स आपने रजिस्टर करना है, देना है आपने उस कंट्री में। एक बच्चा गया है, उसने जो बेसिक नॉलेज है वो लिया है, कुछ क्लाइंट भी पकड़ लिया है, नाउ ही वांट टू ग्रो, और वो एक इंडिविजुअल से एक एजेंसी की साइड पे जाना चाहता है, तो इसमें थोड़ा सा गाइड करें उसके लिए। इसमें यह है कि एक तो इसमें आपको मैं स्टेजेस बता दूं, 5 स्टेजेस होती हैं जो एक बच्चा अगर करे तो ग्रो कर सकता है। नंबर 1, सबसे पहले गेट अ स्किल, जो मेरी उस वक्त से मैं बात कर रहा हूँ कि जब आपने स्किल हासिल कर ली है, फिर क्या करना है आपने, उसके बाद मेंटोरशिप, आपने एक मेंटोर आपका होना चाहिए। प्राइवेट लेबल, और इफ़ यू डोंट हैव एनी मनी, या फिर आपके पास अच्छी स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन अच्छी है, तो फिर आप क्लाइंट हंटिंग शुरू कर दें ये फाइवर अपवर्क से। मेंटोर के बाद नंबर 3 आपका पार्टनरशिप आती है। लाइक 1 पर्सन कैन हैंडल 4 to 5 क्लाइंट्स, प्राइवेट लेबल के इजीली हैंडल कर सकता है। सही। बट 2 पर्सन आफ्टर द पार्टनरशिप कैन हैंडल 14
तक Amazon ने कोई फिक्र नहीं दी। नहीं तो दी। ये तो आई गेस सिर्फ क्या असर आई है, बिल्कुल ऐसे ही। एग्जैजरेशन भी उसमें हो सकती है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन अकाउंट बंद होते हैं बिकॉज हुए हैं। इसमें लगा दी है, जब ऑर्डर आएगा तो आपने ऑर्डर फुलफ़िल कर लेना है किसी और प्लेटफॉर्म से, लाइक ईबे से आप फुलफ़िल कर लेंगे उस। तो अमेज़ॉन इस चीज़ को डिस्करेज करता है। अगर अमेज़ॉन इफ़ ही फाइंड्स आउट दैट यू आर डूइंग ड्रॉप शिपिंग तो वो फिर आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। तो हुए हैं, बहुत ज़्यादा हुए हैं। फिर लोगों ने कुछ मैं क्या कहूँ, फेक मेथड्स हैं, कुछ ब्लैक हेड्स हैं, ब्लैक तरीके से कुछ कमाने की कोशिश की है, जो कि मैं अभी डिस्क्राइब नहीं कर सकता, मुझे पता है उन तरीक़ों का। और वो आई गेस वो वैसे भी एक अलग से टॉपिक होगा, काफ़ी लंबी डिस्कशन, बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी, बिल्कुल। तो जिसमें आई गेस फेक रिव्यूज़ भी आ जाते Yes. हैं और ये सब चीज़ें। हाँ, फेक रिव्यूज़ के अलावा आप ये समझें कि रिफंड्स आ जाते हैं, अच्छा, रिफंड्स आए, रिफंड्स आ जाते हैं। सही सही सही। चीज़ भेजी नहीं, आपने रिफ़ंड कर दिया उसका, तो वो चीज़ इलीगल है, वो मैं खुद नहीं मानता, दैट्स रॉन्ग। तो तभी मेरा ज़्यादातर प्राइवेट लेबल और होलसेल की तरफ ही रहा है। तो ladies and gentlemen, it was Samiullah Atta, and we had a really knowledgeable discussion with him. Amazon से related इन्होंने काफ़ी काम किया है, and मैं उसकी क्या कहते हैं गवाही भी दे सकता हूँ, because I have been to his office and everything. तो मेरा मकसद भी यही था इनको बुलाने का कि हमारे जो दोस्त हैं जो अमेज़ॉन पे कुछ करना चाह रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग में कुछ करना चाह रहे हैं, ई कॉमर्स की जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो वो कौन से एक स्टार्टिंग पॉइंट उनके लिए क्या हो सकता है। और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमने इस पॉडकास्ट में कवर करने की कोशिश की हैं, और इसी तरह से आगे आने वाली एपिसोड्स में हम लोग इस तरह के टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप यू रियली लाइक द कंटेंट, like the channel, and please subscribe the channel. Thank you very much. Have a good day.